الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. سارے مل کے پڑھ لو مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدر مجلس پیر طریقت امیر شریعت منبع ہے رشد و ہدایت
جگر گوشہ ہے فرزند غوث الثقلین حضرت مخدوم پیر سید علی رضا گیلانی القادری مدظ اللہ عالی، جانشین حضرت مخدوم المشائخ مخدوم سید چند پیر قادری صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ قطب العارفین عمدۃ الصالحین برہان الواصلین حضرت سیدنا میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور بانی محفل پیر طریقت رہبر شریعت مفتی اعظم حضرت قبلہ مفتی عبداللہ القادری القصوری، اور آپ دے جگر گوشہ میرے بہت پیارے قابل احترام بھائی اور علمی روحانی عظیم شخصیت حضرت قبلہ مفتی صفدر علی قادری صاحب رحمہ اللہ علیہ، آپ دے جانشین حضرت قبلہ پیر طریقت پروفیسر محترم ساجد علی قادری اشرفی مدظ اللہ عالی، آپ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے ٹرے نے، اور اپنے جد آلہ دی یاداں نو آپ نے ہمیشہ یاد رکھیا کہ آپ دا گھرانہ ایک بہت بڑا علمی اور عملی زندگی دے اندر ایک بہت بڑا نام سی قبلہ مفتی صفدر علی قادری صاحب دا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اسی طرح شیخ الحدیث و شیخ التفسیر محترم مفتی عبداللہ قصوری، آپ دا ایک نام پوری دنیا دے اندر علم دے میدان دے اندر ایک بہت بڑا نام سی مفتی عبداللہ قصوری صاحب دا، اور اسی سارے ہی خوش بختاں کہ اس آقا دے میلاد دے اندر اسی شریک ہاں کہ جو آقا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گلہ عرش والے نال کرتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک۔ اس آقا دے میلاد دے اندر میں اور تسی شریک ہاں کہ جس دے بارے میرے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کائنات دی ماں کو پوچھیا حضور دا خلق دے بارے کچھ دسو، تو کائنات دی ماں حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کیا کہ پورا قرآن ہی خلق مصطفیٰ ہے، اور قرآن پاک دے 30 سپارے نے، قرآن پاک دیاں 114 سورتاں نے، قرآن پاک دے 540 رکوع نے،
قرآن مجید دے 14 سجدے نے، قرآن پاک دیاں 7 منزلہ نے، قرآن پاک دے 6666 آیتاں نے، قرآن پاک دے 3,21,250 حروف ہے۔ میرے سلطان باہو نے فرمایا کہ کوئی سپارہ، کوئی سورت، کوئی رکوع، کوئی آیت، کوئی شد، کوئی مد، کوئی زبر، کوئی زیر ایسا نہیں کہ جس کے اندر مولا نے شان مصطفیٰ نہ بیان فرمائی ہوگی۔ پورا قرآن ہی شان مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن ہی منشا مصطفیٰ دے مطابق نازل فرمایا۔ محبوب ٹرے تے قرآن آیا، محبوب بیٹھے تے قرآن مجید آیا، محبوب نے گفتگو فرمائی قرآن مجید آیا، محبوب کریم معراج کریم واتے گئے قرآن مجید آیا، محبوب نے اپنی آل نو اپنی گود دے اندر بٹھایا، رب دا قرآن آ گیا۔ پورا قرآن ہی شان مصطفیٰ ہے، اور اسی کی حضور دی تعریف بیان کر سکنے ہیں۔ ایک عاشق نے دوسرے لفظاں دے اندر اس طرح شان مصطفیٰ بیان فرمائی کہ لوگوں سنو کہ 14 طبق کاغذ بن جان، پوری دنیا دے سمندر سیاہی بن جان، پوری دنیا دے درخت قلم بن جان، پوری دنیا دے انسان اور جن اور فرشتے لکھن والے ہو جان، 14 طبق بھی پر ہو جان گے، سمندرہ دیاں سیاہیاں ختم ہو جان گیا، قلم لکھ لکھ کے تھک جان گے، انسان لکھ لکھ کے تھک جائے گا، لیکن رب کعبہ دی قسم شان مصطفیٰ دا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ شان مصطفیٰ دا ایک باب بھی نہیں مکمل ہوئے گا۔ اور اے غلاموں، اللہ رب العزت دا کتنا بڑا احسان ہے میرے تیر تو آڈے تے کہ سانو او نبی عطا فرمایا، او محبوب عطا فرمایا، او عظیم رسول عطا فرمایا کہ جس عظیم رسول باتے 1,24,000 پیغمبر اپنے اپنے زمانے دے اندر دعاواں کر دے رہے، اللہ اس محبوب نو بھیج دے، یا اللہ اس حبیب نو بھیج دے۔ اور آخر دے اندر ہر نبی نے کیا، حضرت موسیٰ کلیم جیسے پیغمبر نے کیا کہ مولا اگر وہ محبوب میرے زمانے وچ نہ آوے، کم از کم میرے تے اتنا احسان کرنا، روز محشر او دے غلامہ وچوں میں نے اٹھا لینا۔ حضرت موسیٰ کلیم جیسے پیغمبر دعاواں منگ رہے سن، اور کائنات دے اندر 1,24,000 پیغمبر ہے، لیکن کسے نبی واسطے کسے نے دعا نہیں منگی۔ آدم پیغمبر ہے، کسے نے دعا نہیں منگی۔ حضرت نوح پیغمبر ہے، کسے نے دعا نہیں منگی۔ حضرت ابراہیم خلیل ہے، کسے نے دعا نہیں منگی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، کسے نے دعا نہیں منگی۔ حضرت موسیٰ کلیم ہے، کسے نے آمد دی دعا نہیں منگی۔ لیکن کائنات دے اندر ایک ہستی ایسی بھی آئی جیدی دعا منگن واسطے 40,000 نبیاں دا باپ حضرت ابراہیم پیغمبر کعبے دے اندر کھڑے ہو گئے، ربنا فبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نو اپنا عظمت والا رسول عطا فرما دے۔ پھر خالق کائنات نے کی فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے امتحان دیتے، آپ نے بیٹے اور بیوی دی قربانی دیتی، پھر آپ نے وطن تو ہجرت فرمائی، پھر آپ نے آگ دے اندر چھلانگ لگائی، بیٹے دی قربانی دیتی۔ ایک دن کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ مولا جیڑا بندہ امتحان دے وے، امتحان وچوں کامیاب ہو جائے تے پھر انہوں انعام تے ملنا چاہیے دانے،
رب نے کہا کہ سونیا میں سمجھ گیا تیری یہ رمضان، لیکن جیڑا انعام تو منگے گا نے انعام بھی ایسا ہوئے گا نہ اج تک کسے نے منگیا ہوئے گا اور نہ میں کسے نو عطا کیتا ہوئے گا، لیکن اس انعام منگن تو پہلے سونیا جگہ تے بنا چھڑ جتے کھڑے ہو کے انعام منگے گا۔ باپ بیٹیاں نے کعبے دی تعمیر فرمائی، بیت اللہ شریف نو تعمیر کیتا، پھر کھڑے ہو کے اللہ دے حضور دے اندر کیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اے مولا میں نو اپنا عظمت اور عزت والا رسول عطا فرما، ایسا رسول اس دھرتی تے قدم رکھے پوری دھرتی پاک ہو جائے اور کائنات نو ایسا کلام پڑھ کے سناوے کہ جیڑا ایک باری کلام سنے او دے سینے دے اندر اتر جائے۔ تو میرا عرض کرندہ مقصد ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس کائنات دے اندر آئے، لیکن کسے نے کسے نبی واسطے دعا نہیں منگی، لیکن میرا نبی ہو سی جس نبی واسطے جس محبوب واسطے اللہ کریم دے پیارے خلیل نے کعبے دا گلاب پکڑ کے دعا منگی سی، اے اللہ میں نو عظمت والا رسول عطا فرما۔ آواز آئی کہ پیارے ابراہیم اج منگنا تیرا کام ہوئے گا، عطا کرنا میرا کام ہوئے گا۔ آواز آئی کہ ابراہیم میں نو پتہ ہے کہ تو انعام منگ رہے ہیں، لیکن ایسا انعام دیاں گا کہ نہ آج تک کسے نے منگیا ہوئے گا اور نہ میں کسے نو عطا کیتا ہوئے گا، ایسا انعام دیاں گا کہ اے پیارے خلیل او دے آن دی وجہ تو پوری ترتیب پاک ہو جائے گی۔ اللہ دے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں 1,24,000 انبیاء کرام اس کائنات دے اندر آئے، لیکن وہ نبی ہر وقت عبادت نہیں کر سکتے سن، ہر جگہ تے عبادت نہیں کر سکتے سن، لیکن شان ملی تے مصطفیٰ نو ملی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّ مَسْجِدٍ وَطَہُورًا، اے محبوب تیرے آن دی برکت دی وجہ تو تیرا قدم اس دھرتی تے لگ گیا، میں پوری روح زمین نو پاک کر چھڑیا ہوگا۔ یہ آمنی سی خالق نے اس قدم دی قسم اٹھائی، فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد، محبوب میں نو قسم ہے تیری۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اس فقیر نے سوال کر دیتا، مولا اپنے حبیب دی قسم اٹھائی، کیا کعبے دی قسم اس وجہ تو اٹھائی؟ مکے دے اندر جو قسم اٹھائی مولا کے آب زمزم دی وجہ تو اٹھائی؟ فرمایا کہ نہیں۔ کیا حتیم کعبے دی وجہ تو قسم اٹھائی؟ فرمایا کہ نہیں۔ کیا صفا اور مروہ دی وجہ تو قسم اٹھائی؟ فرمایا کہ نہیں۔ کیا میدان عرفات دی وجہ تو قسم اٹھائی؟ فرمایا کہ نہیں۔ میدان مزدلفہ دی وجہ تو قسم اٹھائی؟ فرمایا کہ نہیں۔ کیا منا دی وجہ تو قسم اٹھائی؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا کہ میں تے شہر دی قسم اس وجہ تو اٹھا رہا کہ اس شہر دے اندر مصطفیٰ دا قدم لگ گیا ہوئے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ، پھر اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ تک ہی نہیں رکھیا بلکہ مصطفیٰ دے والدین دی بھی قسم اٹھائی۔ آج بعض لوگ آقا علیہ السلام دے والدین دے بارے بہت نازیبہ گفتگو کر دینے، لیکن یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت آدم پیغمبر تو لے کے اور میں اپنے والد حضرت عبداللہ تک جتنیاں بھی پشتاں وچوں گزریاں وہ ساریاں مبرہ سن اور ساریاں پاکیزہ سن۔ میں ایک مثال پیش کرنا، حضرت یونس پیغمبر اللہ دے نبی گزرے، علماء نے لکھیا کہ 3 دن 3 رات رہے، بعضہ نے لکھیا کہ 40 دن تے 40 رات مچھلی دے شکم دے اندر رہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر باہر آگے، رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر میں اس مچھلی نو قیامت والے دن جنت دے اندر بھیجاں گا۔ پیغمبر نے پوچھیا کہ یا اللہ کیوں؟ فرمایا کہ اے دے وجود دے اندر تیرا جسم رہا ہے،
پیارے پیغمبر تو 40 دن اس دے وجود دے اندر رہے ہیں. علماء نے لکھیا ہے کہ جس مچھلی دے شکم دے اندر اللہ دے یونس پیغمبر 40 دن رہن وہ جنت دے اندر جا سکتی ہے، تے جس سیدہ دے شکم دے اندر مصطفیٰ 9 مہینے رہے ہون گے وہ ماں کیوں نہ جنت دے اندر جائے گی؟ اس سیدہ طیبہ حضرت آمنہ دی شان تو قربان جائیے. اللہ کریم نے کیسی ماں عطا فرمائی. آمنہ دا معنی ہے امن والی ماں، اور عبداللہ والد گرامی دا نام سی. عبداللہ دا معنی ہے اللہ دا بندہ. اور پھر جدو میرے اور آپ دے آقا دی آمد اس کائنات دے اندر ہوئی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قدم شریف اس دھرتی تے رکھیا. سیدہ آمنہ کہندگیاں نے میں کی ویکھنیا کہ بیٹھی میں مکے دے اندر سی لیکن مینوں ملک شام دے محلات بھی نظر آ رہے سن نور مصطفیٰ دی وجہ تو. اور ہر پاسے آواز آ رہی سی کہ سب تو اچھی شان والا آ گیا اور سب نو سینے لہن والا آ گیا. اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ دے بابا حضرت عبد المطلب آپ کہندے نے کہ میں کعبے دا طواف کر رہی سی اور میں کی دیکھنا کہ 360 بت سارے مودے پہ گئے اور ہر بت وچوں اللہ اکبر دی آواز آ رہی سی. اور آپ کہندے نے کہ تیسری میں شان دیکھی کہ کعبہ مقام ابراہیم وال چکیا ہے سی. اور امام اہل سنت کہندے نے کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. تو میرے بھائیوں آقا علیہ السلام دا بڑا احسان ہے. اور خالق نے فرمایا کہ لقد من اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں تواڈے تے احسان کر چھڈیا وے کہ میں تانوں عظمت والا رسول عطا فرمایا. اللہ رب العزت دے بے پایا احسان ہے. او دے بڑے احسان نے ساڈے تے. اکھاں نے دتیاں او دا احسان، زبان دتی احسان، کان دتے احسان، چہرہ دتا احسان، ہاتھ دتے احسان، پیر دتے احسان، دل دتا احسان، بیٹے دتے احسان، بیٹیاں دتیاں احسان، بیوی دتی احسان، ماں دتی احسان، باپ دتا احسان، کاروبار دتا احسان، گھر-بار دتا احسان، اور اچھے دوست سانو عطا فرمائے. یہ بھی او دا احسان ہے. لیکن آج تک کسی نعمت دے اتے اس مالک نے احسان نہیں جتلایا. اینیاں نعمتاں سانو دتیاں نے لیکن آج تک کسی نعمت دے اتے احسان نہیں جتلایا. لیکن جدو نعمتاں دی سردار نعمت آئی، تمام امت دے سردار دی باری آئی، اللہ کریم نے فرمایا کہ مومنو میں تواڈے تے احسان کر چھڑیا ہے کہ میں تانوں اپنا حبیب عطا فرما دیتا ہوں. اور یہ تو انہوں پتہ ہے کہ اپنا حبیب کسے نو کوئی حبیب اپنا نہیں دے سکتا. لیکن مولا دا احسان ہے کہ اس مولا نے اپنا حبیب سانو دے چھڑیا ہے. اور اسی وجہ تو احسان جتلایا کہ سونیاں میں تو انہوں اپنا یار دے چھڑیا ہے، اپنا پیارا دے چھڑیا ہے، اپنا محبوب دے چھڑیا ہے. یہ میرا احسان ہے. اور پھر اس احسان دی شان دیکھو، اس محبوب دی آمد دی شان دیکھو. حضور نے قدم رکھیا، اللہ دی قسم ظلمتاں دور چلی گیا. ماں نو عزت ملی مصطفیٰ دی وجہ تو، باپ نو عزت ملی مصطفیٰ دی وجہ تو، بہناں نو عزت ملی مصطفیٰ دی وجہ تو، ویراں نو عزت ملی مصطفیٰ دی وجہ تو، رشتیاں دی پہچان ہوئی مصطفیٰ دی وجہ تو. میرے آقا دی شان سنو. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ایسے جاہلانہ رسم رواج سی کہ اپنی سگی ماہنہ لوگ زنا کر دے سن. لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں ماں دے قریب بھی نہ جانا بلکہ ماں دے پیرا دے نیچے رب نے جنت رکھ چھڑیے. حضور دے دربار دے اندر ایک دن حضرت علیمہ سعدیہ آئی. آقا علیہ السلام نو خبر ملی، آقا باہر تشریف لے گئے. آپ نے اپنی ماں دا استقبال فرمایا اور حضرت علیمہ سعدیہ نو اندر لہ کے آئے. جدو ماں بہن لگی نے حضور نے اپنی چادر اتاری، ماں دے پیراں دے نیچے چادر بچھا دیتی. صحابہ حیران سن کہ نالے علیمہ سعدیہ حضور نہ گلاں پیا کر دی سی، نالے مصطفیٰ دیاں زلفاں پیا چم دی سی. اور جدو فارغ ہوئی
آقا نے کچھ انعام و کرام عطا فرمائے، باہر تک چھڈن واسطے گئے، صحابہ واپس آئے، آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سوال اٹھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق آئے آپ نہ اٹھے، فاروق اعظم آئے آپ نہ اٹھے، عثمان غنی آئے آپ نہ اٹھے، مولا علی آئے آپ نہ اٹھے، لیکن ایک خاتون کون سی جو ضعیف سی، جس کا لباس بھی بوسیدہ سی، پرانا سی، حالت بھی خستہ سی، میرے مصطفیٰ کریم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمایا کہ لوگوں میری ماں حلیمہ سعدیہ سی، اے میری ماں حلیمہ سعدیہ سی، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے شان تے اس ماں دی ہے کہ جنہیں مصطفیٰ نو دودھ پلایا سی، کاش کہ اج مصطفیٰ دی ماں آ جاندی، میں اپنی ماں دے پیران دے نیچے رب دا عرش بچھا دیندا۔ اور حضور اکرم نے پھر بہناں دی قدر و عزت اس طرح کی تھی کہ حضرت شیمہ ایک باری غزوہ حنین دے موقع تے 6000 قیدی آئے کہ جو دشمن اسلام سن، دشمن رسول سن، حضرت شیمہ دے قریب جدو اصحاب آئے، آپ نے ہاتھا وچ پیراں وچ ہتکڑیاں بیڑیاں پہن لگے، آپ نے کہا خبردار میرے قریب نہ جانا، میرے قریب بھی نہ آنا، میرے ول نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون ہو تسی؟ حضرت شیمہ نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ دی ہمشیرہ ہاں۔ صحابہ حیران ہو گئے، اصحاب رسول قیدیاں نو لے کے جدو بارگاہ مصطفیٰ دے اندر پہنچے، حضور اکرم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی نے کیا کہ آقا ایک خاتون ہے، چہرے تے نقاب ہے، چہرے تے نقاب ہے، بڑا رعب اور دبدبا ہے اس عورت دا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کہنے لگے کہ عورت کہن دی کہ میں مصطفیٰ دی ہمشیرہ ہاں۔ حضور علیہ السلام جلدی تو اٹھے اپنے مقام تو، آپ دے موڑیاں تے چادر سی، چادر بھی نیچے گر گئی، آپ دروازے تک پہنچے تو آپ نے دروازے تے دیکھیا کہ آپ دی ہمشیرہ حضرت شیمہ سامنے کھڑی سن۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بہن نو سینے نہ لگایا اور عزت و تکریم نہ تمام قیدیاں نو بٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں نے کرو جنہ جنہ قیدیاں دے ہاتھ اور پیر بننے نے اجے نہ سارے نو آزاد کر دو۔ صحابہ نے کہا حضور تے دشمن نے، تواڈے بھی دشمن، تواڈے دین دے بھی دشمن نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں انہاں دی دشمنی ول ویکھاں یا اپنی بہن دی شان ول ویکھاں۔ حضور رحمت اللہ علیہ نے اس طرح پہنا نو عزت دیتی۔ پھر بیٹیاں نو میرے آقا علیہ السلام دے دربار دے اندر حاتم تائی دی بیٹی آئی سی، اور حاتم تائی بہت بڑا حکمران سی، بادشاہ سی، بڑا لین لاڈ سی، لیکن جدو آقا علیہ السلام دے دربار دے اندر وہ آئی نے تے سرو ننگی سی۔ حضور نے حضرت بلال حبشی نو اشارہ فرمایا کہ بلال ایسا کرو کہ اس کا سر ڈھانپ دو۔ حضرت بلال حبشی نے جواب دیتا کہ آقا کافر دی بیٹی ہے۔ حضور نے اپنی رحمت والی چادر عطا فرمائی۔ حضرت بلال حبشی نے کیا کہ حضور رحمت للعالمین دی چادر ہے، اس سر کافر دا ہے، بیٹی کافرہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال خبردار، بے شک کافر دی بیٹی ہے لیکن دربار تو محمد مصطفیٰ دا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح بیٹیاں نو عزت، اور آپ دے دربار دے اندر جدو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت نہانا تو میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی دا استقبال کر دے سن۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تواڈے وچوں 2 بیٹیاں دی پرورش کرے، انہاں نو تعلیم دلائے، پڑھائے، شادیاں کرے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں انہوں جنت دا ٹکٹ عطا فرماواں گا۔ اپنی بیٹیاں دی اچھی پرورش کریا کرو۔ اور آخری بات کہ بھائی دا مقام، آقا علیہ السلام نے بھائی دا بھی بہت بڑا مقام دسیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپنا سی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جدو اپنے کار لے کے گئیاں، حضور نو دائیں طرفوں دودھ پلاہن لگیاں۔ ایک دن دل وچ خیال آیا کہ میں بائیں طرفوں بھی دودھ پلا دیواں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر،
میں عرض کر رہا سی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام نے جدو گھر لے کے گئیاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ایک دن سوچیا کہ میں حضور نو دونوں طرفوں دودھ پلاواں سرکار نو میں خوش کراں راضی کراں. تو میرے آقا علیہ السلام نے دائیں طرف دودھ پی لیا. جدو بائیں طرف آپ نے لگائی نا حضرت حلیمہ سعدیہ حضور نے اکھاں بھی بند کر لیاں لب بھی بند کر لے. ماں حیران ہو گئی. حضور نے بچپن دے اندر ہی سمجھا دیتا کہ ماں میں مائی بھائی دا حق کھان واسطے نہیں آیا بلکہ پراواں نو حق دین واسطے آیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوتے احسان امت دے ہوتے جو قرآن کریم نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ مومنو میں تواڈے تے احسان کر چھڈیا کہ تانوں اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہوں. اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا یزل اس خانوادے نو اس گھرانے نو اس آستانے نو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا قول مبارک میں پڑھ کے سنانا چاہنا. آپ نے فرمایا کہ جس کار دے اندر مصطفیٰ دا میلاد ہو جس کار دے اندر مصطفیٰ تے سلام پڑھیا جائے جتے درود پڑھیا جائے شیخ فرماندے نے کہ اس کار دا آسمان والے فرشتے آ کے طواف کر دے اور اس کار دے اوپر آ کے رحمت دی چادر تان دیندے نے اور سارے کہتے ہیں سب سے اولا ہو آلہ میں تو انہوں سے تنگ نہیں کرنا چاہتا سی لیکن پڑھو سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اور دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اور ایک اور نقطہ بیان کر دیں کہ سب تو پہلے کائنات دے اندر میلاد منان والی رب دی ذات سب تو پہلے کائنات دے اندر اللہ کریم نے حضور دا میلاد منایا. اور کدوں منایا کہ نہ اس ویلے زمین سی تے نہ آسمان سی نہ چند سی نہ سورج سی نہ ستارے سن کائنات دی کوئی بھی چیز نہیں سی. اس ویلے خدا سی یا ذات محمد مصطفیٰ اور اللہ کریم نے انبیاء کرام نے اس میلاد دے اندر صدیا 1,24,000 نبی اس میلاد دے اندر آئے. معلوم ہوا کہ میلاد کرنا خدا دی سنت ہے میلاد دے اندر آنا انبیاء دی سنت ہے. اس ویلے رب نے ایک وعدہ لیا سی نبیاں کو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ نبیو وعدہ کرو جدو میں تانوں کتاب دے دیں حکمت دے دیں نبوت دے دیں. یا اللہ پھر فرمایا کہ ثم جاءکم رسول تو آڈے والی عظمت والا رسول تشریف لائے گا. یا اللہ پھر ساڑی ڈیوٹی کی ہوئے گی. رب نے کہا کہ تسی اس نبی تے ایمان بھی لیانا او دی مدد بھی کرنا. ہن توجہ طلب سوال ہے وے رب عالم الغیب و جاندہ سی کہ اے نبی تے سارے اپنا اپنا زمانہ گزار کے ٹر جان گے. یہ تسی بھی جان دے ہو کہ سارے نبی اپنا اپنا زمانہ گزار کے ٹر گئے نے لیکن رب دی ذات جان دیئے کہ نبی پامے مزار وچ ہوئے پامے بازار وچ ہوئے نبی مدد کرن والا ہوندا نبی. اللہ دے پیارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جدو انبیاء کو حلف لے لیا انبیاء نے کہا کہ یا اللہ سی حلف دے دیتا کہ اسی او دیتے ایمان بھی لیاواں گے او دی مدد بھی کران گے. لیکن ایک گل دس کہ اسی اپنا اپنا وقت گزار کے ٹر جاواں گے اسی او دیتے ایمان کیویں لیاواں گے تے او دی مدد کیویں کران گے. رب نے کہا کہ نبیو وعدہ کرنا تہاڈا کام ہوے گا معراج والی رات ملاقات کرانا میرا کام ہوے گا. اور پھر جدو معراج والی رات حضور گئے نے تے 1,24,000 پیغمبر مسجد اقصی دے اندر کھڑے سن اور کادے لئی کھڑے سن مصطفیٰ دا استقبال کرن واسطے کھڑے سن.
حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت ابراہیم خلیل تک، اور ابراہیم خلیل کون نے کہ جیدی نسل ذات مصطفیٰ ہے، جیدی نسل وچ رب نے 40,000 نبی پیدا فرمائے، 1,24,000 انبیاء کرام مسجد اقصی دے اندر کھڑے سن۔ حضور دی سواری معراج والی رات آئی ٹھہری، سرکار کہندے نے کہ ایک پاسے میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل کھڑے سن، ایک پاسے میرے والد حضرت آدم علیہ السلام کھڑے سن، باقی انبیاء کرام قطار و قطار کھڑے سن۔ آپ کہندے نے کہ جدو میں مسجد اقصی دے اندر پہنچیا اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا خوبصورت نقشہ بیان کیتا کہ حضرت ابراہیم خلیل دی زبان وچوں نکل گیا۔ آپ فرما دیں خلق سے اولیاء اولیاء، سارے پڑھ لو آخری لفظ نے خلق سے اولیاء اولیاء، سارے نبی کہہ رہے سن حضور دی آمد دے ہوتے خلق سے اولیاء اولیاء، سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں